السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت: سب پیغمبروں کی گنتی اور نام تو معلوم نہیں، مگر مشہور پیغمبروں کے کچھ نام بتاؤ۔ جواب: مشہور پیغمبروں کے کچھ نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے ہے؟ جواب: حضور خاندان قریش میں سے ہے۔ عرب کے سب خاندانوں میں قریش خاندان کی عزت اور درجہ زیادہ تھا۔ قریش خاندان کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر قریش خاندان کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہتے ہیں۔ سوال: ہاشمی کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ جواب: حضور کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ کے خاندان کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام حضور کے نسب کے سلسلے میں داخل ہے۔ سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی ہے؟ جواب: حضور کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ سوال: وحی سے کیا مطلب ہے؟ جواب: وحی سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اور اپنا کلام حضور پر اتارنا شروع کیا۔ سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور زندہ رہے؟ جواب: 23 سال، 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ سوال: مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے بڑے مشتاق تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کی۔ حضور کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستاتے رہتے تھے دھیرے دھیرے مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ جواب: نبوت کے دعوے سے پہلے سب لوگ آپ کو بڑا ہی سچا، پاک باز اور امانت دار آدمی سمجھتے تھے۔ محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نزدیک بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور سب لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے پیغمبر ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جواب: پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہیں۔ دوسری ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں پچھلا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام دین پسند کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل و مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سوال، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے درجے میں بڑے ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور نے بھی فرمایا ہے انا سید ولدی آدم یوم القیامہ، یعنی میں قیامت کے دن سب اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور ظاہر ہے آدم کی اولاد میں سب پیغمبر علیہ السلام بھی شامل ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔